میں نے کہا واہ واہ، تمہیں اتنی تمیز نہیں آئی کہ یہ نالین تھی کس کی؟ عاشق تو یہ کہتے ہیں کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو دیکھیں وذهبت النعال من ارحم الناس، لوگوں میں تقسیم کی گئی، لے بھائی جوتا لے لے، کسی نے جوتا پکڑا اس کی پٹی پکڑی، کسی نے چھیلا اس کو، وقبابہم، اور ان کے جبے تقسیم ہوئے، ومنادل، اس کا رومال جو سر پر ڈالتا تھا وہ تقسیم ہوا۔ میں نے کہا چولہے میں جلانے کے لیے تقسیم ہوا یا تبرک کے لیے تقسیم ہوا؟ اگر تبرک کے لیے ہوا تو اہل سنت پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ پھر اہل سنت پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ وعمائم، اس کے عمامے تقسیم ہوئے، لا یلتفتون الیہا لشغلہم بالنظر الی الجنازہ، رش اتنا تھا کہ کوئی جنازے تک پہنچ نہیں پاتا تھا، رش اتنا تھا کہ کوئی جنازے تک بہت سخت ازدحام تھا۔ کہتے ہیں جنازے کی بات تو بعد میں، ابھی آگے دیکھیے کیا ہوا۔ فرمایا جب غسل کا وقت آیا، کس کا وقت آیا؟ اگر آپ اس کی قیمت کو نہیں جانتے تو میں بند کر دیتا ہوں اس کو۔ ہاں، غسل کا وقت آیا، کس کا وقت آیا؟ ہاں، یہ غوث اعظم کی محبت میں بولے، کس کا وقت آیا؟ ہاں، اس لیے کہ دل پورا کے پورا غوث اعظم کو دے دیں، اس وقت دل پورا کے پورا اہل حق کو دے دیں، پھر کہیں کس کا وقت آیا؟ ہاں، میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ کتابیں کب پڑھی جاتی ہے؟ جب دل پورا حضور کو دے کر آگے تالا لگا۔ اب کچھ سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ جو سننا تھا وہ سن چکے ہیں، جو دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں۔ اب گویا کہ نظر وہ تاکہ اب اس قبولیت کی نظر نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو حضور کو قبول نہ کر سکا ہم اس کو کیسے قبول کریں گے؟ فرمایا وہ شرب جماعت الماء الذي فضل من غسلہ، کہتے ہیں لوگوں نے شرب جماعت الماء، شربا پی گئے لوگ پانی، پی گئے لوگ پانی، الذی فضل من غسلہ، جو پانی اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا اس کو صاف کرنے کے بعد۔ ہم تو وہ پانی کسی کیاری میں ڈالتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں اوہ یہ بزرگوں سے تم پانی جھوٹا کرواتے ہو کہ پانی جھوٹا پی لو، یہ تو شرک ہے۔ میں نے کہا وہ تو زندہ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد تو انسان میں بدبو آتی ہے، کیونکہ تمہارے نزدیک تو یہ نظریہ ہے، تمہارے نزدیک تو یہ نظریہ ہے۔ اب اس کو نہلایا، نہلانے کے بعد پانی پھینکا نہیں، پانی کو رکھا اور سارا کا سارا پانی وہ، بولو نا، سارا کا سارا پانی وہ پی گئے، سارا کا سارا پانی، اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد سارا کا سارا پانی پی گئے۔ اور آگے سنیں، بیری کے پتے میں پانی کو جوش دینا سنت ہے نا، اب بیری کے پتے کا تو سارا فیض نکل گیا، اب بیری کے پتے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کہتے یہ کیا ہندوؤں کی طرح تم پتے پالتے ہو، تبرک رکھتے ہو، کہاں تک ہمیں تانے دو گے؟ آؤ نا پھر کٹھیرے کے اندر، اگر انصاف ہے تمہارے اندر، انصاف تو اس کے اندر ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کی عقیدت ہوتی ہے، رسوا وہی ہوتا ہے جو اولیاء کا گستاخ ہوتا ہے۔ اب سنو، وَاخْتَصَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةٍ السِّدْرَ الَّذِي غَسَلَ بِهِ، کہا کہ جس سے اسے دھویا گیا تھا، یا اس کو اگر دھونے کے معنی میں غسل کے معنی لے کہ غسل بھی، کہ اس کو مصدر لے لیں آپ تو معنی بنا وَاخْتَصَمَ جَمَاعَةٌ، وہ تقسیم کر دیے گئے، بقیت السدرہ، سدرہ کہتے ہیں بیری کے پتے کو، سدرۃ المنتہی نا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے، تو کہتے ہیں بیری کے پتے تقسیم ہو گئے، ہر بندہ کہتا حضرت مجھے بھی دینا، اسے شیخ الاسلام کو دلایا گیا، یہ پانی شیخ الاسلام کے اوپر لگا ہے، یہ پانی شیخ الاسلام کے اوپر لگا ہے۔ وَدَفَعَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي كَانَ فِي الزِّقْ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ بِسَبَبِ الْقُمُلِ 150 درہمًا، کہتے ہیں ابن تیمیہ جب جیل میں تھے تو وہ نہاتے نہیں تھے تو ان کے سر میں جو بہت پڑ گئی تھی، تو جو کی وجہ سے جو نے یہ گردن میں سوراخ کر دیا تھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یادا تیرے یا غوث، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عاشق جب جیل میں بھی جان دے رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہتے ہیں وَدَفَعَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي كَانَ فِي الزِّقْ، کہتے ہیں ایک سلا ہوا کپڑا تھا جس کے اندر ایک چاندی کا سکہ لگا ہوا تھا، جو ان کی گردن پر بندھا ہوتا تھا کہ جب ان کو جوؤں نے کاٹ کاٹ کر گویا کہ گردن کے اندر سوراخ کر دیا تھا، 150 درہمن، 150 درہم کے اندر وہ بکا ہے، کتنے؟ 150 درہم میں وہ بکا ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہندو پرستی نہیں ہے، یہ گنگا پرستی نہیں ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اہل سنت کس بات کے مجرم ہے؟ اور علماء دیوبند کیا لکھتے ہیں تذکرۃ الرشید کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ 113، عاشق الہ میرٹھی کہتے ہیں ہمیں تھانوی صاحب سے اتنی محبت ہے۔ میں اختلاف اس بات پر نہیں پیش کر رہا، میں اس بات پر پیش کر رہا ہوں جو بات مسلم ہے اس کو شرک کیوں کہتے ہیں آپ؟ عاشق الہ میرٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تھانوی صاحب سے بڑی محبت ہے، اور خود کہتے ہیں واللہ العظیم، ان کا لفظ پڑھ رہا ہوں میں، ریکارڈ ہو رہا ہے،
کہتے ہیں واللہ العظیم، عظمت والے خدا کی قسم، حضرت تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے. حضرت تھانوی کے پاؤں کو دھو کر پینا اخروی نجات کا سبب ہے. میں یہ بات انصاف کے طور پر پیش کر رہا ہوں. بتاؤ اگر مرنے والے تمہارے ابے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہے. سنیوں کو تم قبر پرستی کا تانا دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اگر تحقیق ہے تو میں نے آپ کو چڑھانے کے لیے حوالے نہیں دیے تھے، تحقیق کے لیے دیے تھے. نہیں ماننا ہے تو تمہیں ہی میں نے آگ لگانے کے لیے حوالے پیش کیے تھے، اس لیے کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اب دیکھیں کتنی چیزیں. تھانوی صاحب کا پاؤں جو ہے وہ فلانا شفا دے رہا ہے، فلانا شفا دے رہا ہے. یہاں تک کہ خلیل احمد امبیڈکر صاحب کی نانی کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں تھوڑا سے پخانہ نکل گیا، اس کو ہم نے گھر کے اندر رکھا. ایک مریض بیمار ہوا، الماری کھولی تو وہ کپڑا جب کھلا تو اس پخانے سے خوشبو آ رہی تھی اور مریض کو شفا مل گئی. میں نے کہا واہ 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 واہ. شفا ماننے پر آئے تو کہاں تک پوچھیں تبلیغی جماعت والے سے. آپ مجھے تو بھلے یہ گالیاں دیتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے اپنا پیغام آپ تک حق پہنچا دیا ہے. اب ذرا پوچھیں ان سے کہ وہ بات حق کی ہے، تنقید نہیں ہے آپ پر، ایک انصاف کی بات کی ہے. اور میرے امام نے میری ساری تقریر کو جمع کیا کہ بس کر شاہ جی اب بہت ہو گیا ہے. حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے. حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے. مردود مل کر کہنا، ایسا مزہ نہیں آئے گا، مل کر کہیں. میں نے تقریباً اتنی لمبی تقریر کی ہے، 11 دن میں نے آپ سے تقریر پہ کچھ نہیں مانگا. آج ذرا میرا کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر کہیں. ہاں اس لیے کہ فرمایا حاکم حکیم داد و دوا دے وہ کچھ نہ دے. مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ مانگیں گے مانگے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ ہے موقع سبحان اللہ کہنے کا. بولیں سبحان اللہ. مانگیں گے، موت آئے گی سنیو، ایک دن ضرور آئے گی، لیکن یہ حق جو تم بول رہے ہو یہ تمہاری شفاعت کرے گا. مل کر کے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں منکر دور ہو. میں نے کہا تو نہیں پڑھنا تھا تو منکر کیوں لاتا ہے بیچ میں؟ شعری مت پڑھ، جو جان ہے شعر کی وہ ختم کر دی تم نے. شعر یوں ہے جو کہا گیا کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو. ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے. مل کر پڑھے واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیبو. اس شعر پر کبھی غور کر پڑھیے گا، مل کر پڑھیں پھر اس پر غور کریں کہ کیا دعا ہے یہ. واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیبو طاہر گیا. اللہ آپ کی حاضری قبول فرمائے. ہمارا مقصد کسی کی تردید و تنقید نہیں تھا، ہمارا مقصد ناموس رسالت کو بیان کرنا تھا. جو اللہ نے اپنے محبوب کو عزت عطا فرمائی اور اپنے محبوب بندوں کو عزت عطا فرمائی وہ بیان کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایمان کی بات کریں گے تو کفر تو سامنے آئے گا ہی نا. جب آپ اخلاص کی بات کریں گے تو نفاق تو سامنے آ ہی جائے گا نا. تو بس وہ فارمیلٹی اس تقاضے میں ہم نے پوری کی ہے، اس کو اس تقاضے میں پورا کیا ہے تاکہ توازن برقرار رہے. ورنہ ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ ہدایت کے جو حقائق ہیں وہ واضح ہو جائے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اللہ رب العالمین ہماری آمد کو قبول فرمائے. اور یہ ساری باتیں ہم نے صرف اپنے شعور کو بالغ کرنے کے لیے، ایمان کے قلعے کو محفوظ اور مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نظریاتی قادری بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نظریاتی محمدی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نظریاتی سنی بنانے کے لیے ہمارے اندر کوئی شیطان کا وسوسہ نہ ہو جو ہمارے عقیدے کو پسپائی کی طرف لائے، ہمارے ایمان کو دمک کے ساتھ کھائے. آج میرے پاس میلبرن سے کال آئی،
میلبرن آسٹریلیا سے کال آئی ہے. انہوں نے علم غیب کا ایک سوال مجھ سے پوچھا جو میں نے عموماً جو جواب دیتا ہوں وہ میں نے دیا. وہ شخص رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ میں حضور پر کثرت سے درود پڑھتا تھا. حضور کے علم غیب کے لیے کسی نے میرے ذہن میں وسوسہ ڈالا. میرے دل میں حضور کی عزت اور مقام وہ نہ رہی جو پہلا تھا. میں نے حضور پر درود و سلام پڑھنا چھوڑ دیا, نعتیں پڑھنا چھوڑ دیا. جب میں نے جواب اس کو دیا 15 منٹ کا, وہ رونے لگا. کہا حضور مجھے یوں لگتا ہے کہ جس طرح اب دوبارہ میرے سینے میں چشمہ تیار ہو رہا ہے. تو یہ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہم راہ بھول رہے ہیں اور جو وسوسے کے شیاطین ہمارے سینے میں ہیں اس کا قلعہ کما کرنا ہے اور اپنے ایمانوں کو گویا کہ مضبوط کرنا ہے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. حضور کی محبت ہمارے ایمان کا حصار کر کے رکھے. حضور کی ذات کی عظمت و ہیبت ہمارے ایمان کے قریب گرد فصیل بن کر رہ جائے کہ شیطانی ہر بار اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے, ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے. آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا, اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. آپ کی تراویح, آپ کے روزے, ہم تمام کی تراویح روزے, زکوٰۃ صدقات کو قبول فرمائے. یہ تو جہاد کا مہینہ ہے, مجاہدے کا مہینہ ہے. یہ نہ دیکھیں کتنا وقت دیا ہے, بس یہ دیکھیں یا اللہ شکر ہے کہ جتنا وقت بھی دیا ہے دین کی آگاہی کے لیے دیا ہے, دین کی تعلیم کے لیے دیا ہے. یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور ہرگز یہ سوچ کرنا ہے کہ میں کس کی تقریر سننے جا رہا ہوں, یہ ملحوظ نہ رکھیں. نیت اپنی بہت پیاری رکھیں. آپ یہ سوچ کر آئیں حضور کی عظمت سننے جا رہے ہیں. سروکار نہ رکھیں کرسی پر کون بیٹھا ہے کون کیا کر رہا ہے. یہ دیکھیں کہ جو حضور کا ذکر کر رہا ہے, ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے کے لیے آئیں. جب ہماری بھی نیت حضور ہی کے لیے بیان کرنے کی ہوگی, آپ کی بھی حضور کے سننے کے لیے ہوگی, تو پھر وہ تاریخ لکھ لیجئے گا اور اپنی طبیعتوں میں انقلاب اور اپنے باطن میں خوشبو پھر محسوس کیجئے گا. اللہ رب العالمین ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک دفعہ مل کر میں آپ کی مغفرت, آپ کے اہل و عیال کی مغفرت کی نیت کرتا ہوں. آپ میرے والدین, میرے اہل و عیال کی مغفرت کی نیت کر لیجئے اور مل کر پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول.